حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ سورت پڑھنے سے 70,000 فرشتے اترتے ہیں۔ اگر کوئی شخص موت کے بالکل قریب ہو تو بھی یہ الفاظ اسے ہر مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک مرتبہ یمن کے ایک تاجر نے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کلمات عام کر دیے۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا، اور تاجر نے وہی کلمات پڑھ کر اپنے دل میں یہ خواہش کی کہ میرا بیٹا خیر و عافیت کے ساتھ اپنی پہلی تجارت کر کے واپس آ جائے۔ تاجر نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو ایک کشتی پر سوار کر دیا، جبکہ کچھ اور لوگ بھی اس کشتی پر سفر کر رہے تھے۔ سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز سنائی دی، لیکن اس کی صورت نظر نہ آئی۔ اس آواز دینے والے نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا، اگر وہ ہلاکت کے بالکل قریب پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور مصیبتیں اس سے ٹل جائیں گی۔ اس کشتی کے مسافروں میں سے ایک نے بلند آواز میں جواب دیا کہ میرے پاس آؤ، میں تم کو 10,000 دینار دیتا ہوں، مجھے وہ وظیفہ بتا دو۔ تو آواز آئی کہ تم اپنے دیناروں کو سمندر کے اندر ڈال دو، مجھے وہ مل جائیں گے اور میں تمہیں وہ وظیفہ بتا دوں گا۔ چنانچہ اس کشتی کے مسافر نے 10,000 دیناروں کو اس سمندر کے اندر ڈال دیا۔ تو اس آواز دینے والے شخص نے مسافر کے کان میں آ کر وہ وظیفہ بتایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اور اس مسافر نے بھی وہ وظیفہ سن کر پڑھ لیا تھا، اور یہ مسافر اسی یمن کے تاجر کا بیٹا تھا۔ آواز دینے والے نے اس سے کہا کہ تجھے جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو اس وظیفے کو پڑھ لیا کرو، جبکہ یہ سن کر کشتی کے دوسرے مسافروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے اپنی کثیر رقم سمندر میں پھینک کر ضائع کر دی۔ تاجر کے بیٹے نے جواب دیا کہ ہرگز میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا، اور مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ مجھے قرآن پاک کی یہ آیت ضرور نفع دے گی۔ لہٰذا اس کے بعد کئی گھنٹے وہ کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے وہ کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی، اور سوائے اس تاجر کے بیٹے کے اس کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ وظیفہ پڑھنے والا وہ مسافر کشتی کے ایک ٹوٹے تختے پر بیٹھا ہوا سمندر کے اندر بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد ایک جزیرے میں جا پہنچا، اور اس جزیرے میں چند قدم چلنے کے بعد دیکھا کہ وہاں ایک شاندار محل بنا ہوا ہے، اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اس محل میں ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کا سامان وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اس عورت نے اس مسافر کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ مسافر نے بھی اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم اور بڑے تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندر کے سفر پر جا رہی تھی، ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے اچانک کوئی کشتی کے اندر سے اچک کر لے بھاگا، اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے، وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے، لیکن میرے ساتھ صحبت تو نہیں کرتا مگر وہ بوس و کنار کرتا ہے، اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ وہ شیطان تمہاری جان لے لے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ وہاں ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ عورت نے پھر سے کہا کہ جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ وہ آ رہا ہے، ورنہ وہ تم کو ضرور جان سے مار ڈالے گا۔ چنانچہ وہ شیطان وہاں پر آ گیا، لیکن وہ مسافر یوں ہی وہاں پر کھڑا رہا۔ وہ شیطان جیسے ہی اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو مسافر نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وظیفہ سنتے ہی شیطان زمین پر گر پڑا، اور اس زور سے آواز آئی کہ جیسے پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیطان جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو رحمت کا فرشتہ بنا کر میرے پاس یہاں بھیج دیا ہے،
اور تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات مل گئی ہے۔ پھر اس عورت نے مسافر سے کہا کہ یہ موتی اور جواہرات اٹھا لو اور محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو، وہاں سے کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے موتی اور کھانے کا سامان اپنے ساتھ لے کر وہ دونوں اس محل سے نکلے۔ وہ دونوں سمندر کے کنارے پر جا پہنچے۔ وہاں ایک کشتی بصرہ کی جانب جا رہی تھی۔ وہ دونوں اس کشتی پر سوار ہو کر بصرہ جا پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ وہ اس مسافر کے شکر گزار ہوئے، بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ اسے اپنے گھر میں مہمان بنا کر رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگزشت سن کر ان دونوں کا نکاح بھی کر دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی جواہرات جو وہ اس جزیرے سے لے کر آئے تھے وہ ان دونوں کی مشترکہ دولت بن گئے۔ اس عورت سے اللہ نے اس مرد کو کچھ بچے بھی عطا کر دیے۔ وہ دونوں نہایت ہی محبت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے، اور یہ سب اس وظیفے کا ہی کمال تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ راستے میں ایک آواز سنائی دی کہ یا اللہ تو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو میں اس پہاڑ کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نہایت ہی سفید لباس میں ملبوس لمبی داڑھی والا وہاں پر موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ کیا تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام عرض کر دو، اور کہہ دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سارا معاملہ عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے کر پہاڑ کے اندر روانہ ہوئے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے۔ پھر آسمان سے ایک دسترخوان اترا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور میں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی، اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی، اور میں ان کے سفید لباس کو دیکھتا رہ گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو کہ نابالغ تھا۔ ان کے پاس صرف ایک گائے کی بچیا تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک غار کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد اس بزرگ کی وفات ہو گئی۔ وہ بچیا جوان ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور نابالغ بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہو گیا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا، ایک حصے میں عبادت کرتا، جبکہ ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا، اور روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا۔ پھر ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کر لیتا، جبکہ 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا کو چھوڑا تھا جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تو اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگ کہ اے خداوند کریم، میری بچیا مجھے واپس دے دیں۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور خالص طرح سے چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا کی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ گئی اور لڑکے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ لڑکا اس کو پکڑ کر گھر
آیا تو اس کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 درہم میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں میں بازار میں گائے کی قیمت 3 درہم تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ اس گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر اپنی گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ اس لڑکے نے کہا کہ تم کتنی ہی زیادہ اس کی قیمت دو، لیکن میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو فروخت نہیں کروں گا۔ لڑکے نے اپنی ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ شاید یہ گاہک کوئی فرشتہ ہو، تو اے میرے بیٹے اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار جا کر جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس آدمی نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے۔ تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس گائے کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کو، جس کا نام امین تھا، اس کے چچا کے 2 لڑکوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، لیکن جب کوئی قاتل نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ جس پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ پھر بالآخر جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی۔ جب وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو ویسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر قیمت دے کر اس گائے کو خریدا، پھر اسے ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا اور بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے 2 لڑکے ہیں، انہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کیا ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، جبکہ اس بزرگ کا بیٹا جو اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار تھا وہ کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں یعنی حسنین کریمین کے ہمراہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے مبارک سینے سے لگایا اور انہیں بوسہ بھی دیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور دونوں شہزادوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کا سردار بنا دیا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی مشکل میں ہو کہ تمہیں کوئی امکان نظر نہ آئے تو یہ کلمات پڑھ لینا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے 70,000 فرشتے بھیج دیں گے جو وہ کام پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آگے لپکیں گے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دست ادب جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی مدد فرماتا ہے۔ جب بھی آپ کے بچے کہیں باہر جائیں یا کسی بھی مصیبت میں ہوں تو یہ کلمات ضرور پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد ضرور پہنچے گی، اور ان کلمات کو پڑھنے والے کی ہر حاجت اور ہر خواہش کے لیے 70,000 فرشتے اس کے معاون ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی صدق دل سے توفیق عطا فرمائے، آمین۔